اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات۔ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی نشریات ہے پاکستان سے، پورے پاکستان سے آپ کا پیار مجھے کئی سالوں سے مل رہا ہے، اور باخبر پاکستان نے ہمیشہ حق کی بات کی۔ ہم نے عوام کے مسائل پہ بات کی، پاکستان کے مسائل پہ بات کی، لیکن صبح جب میں گھر سے نکلا تو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی موبائل فون میں، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے۔ ایک دفعہ پھر قیامت برپا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار کوئی ایسا معجزہ کر دیجئے کہ فلسطین جو بے یار و مددگار ہیں، سوائے ایران کے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ ہم تمام مسلمان کنٹریز کو چاہیے کہ کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے کہ جس سے کم غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کی ہم دل جوئی کر سکیں، ان کے لیے کھڑے ہو سکیں، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، جو کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں کیونکہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کس طرح سے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس طرح سے ان کے بچوں کے لاشیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم صرف دیکھتے ہیں اور ویڈیو آگے کر دیتے ہیں، اسکرپ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اگر اپنی ذات کو سامنے رکھیں تو یقین کیجئے کہ ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، لیکن وہاں جو ایک سوگ کا سما ہے جس پہ بات کرنا میں آج ضروری سمجھتا تھا کہ آج کی جو نشریات ہے ہم نے نام کر دی ہے اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، ان شہیدوں کے نام کر دی ہے کہ جو فلسطین میں، جو غزہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں نظر آ رہا۔ ایران نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی، ترکی نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان بھی جہاں تک ہو سکتا ہے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے، ہمارے مجاہدین کھڑے ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے کچھ ایسا عمل کرنا ہے، کچھ ایسی حکمت عملی کرنی ہوگی کہ جو آئے دن یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کیسے ہوگی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے اپنی نمازوں میں۔ نماز جمعہ بھی ابھی کچھ ہی دنوں بعد جمعہ آئے گا، جمعے کی نماز میں آپ دعا کیجئے، اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کیجئے کہ پروردگار ان کے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیجے، کچھ ایسا ہو جائے ان کے لیے کہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان بچوں کی، ان بیٹیوں کی، ان ماؤں کی، کہ پروردگار ان کی مدد کیجئے، ان کے لیے کوئی معجزہ کیجئے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اپنے موضوع کی جانب۔ ہم نے ہمیشہ کی طرح باخبر پاکستان میں کچھ الگ کیا ہے، لیکن ہر اتوار کو، کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار ہم آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن اتوار جو کہ ہم نے انٹرٹین کرنا ہے آپ لوگوں کو، اس میں آپ کے پاس اگر ہے کوئی بھی ٹیلنٹ، 5 سال سے لے کے 12 سال کے بچے ہوں، بچیاں ہوں، اور وہ مائیں جو ہاؤس وائف ہیں، ہماری بہنیں جو ٹیلنٹ رکھتی ہیں، جو گھر میں کچھ بھی ایسا بناتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہماری جو گھریلو خواتین، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ اسٹیٹس لگاتی ہیں، آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، آن لائن کچھ چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں جس میں بیگ ہوتا ہے، جویلریز ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، ایسی کئی چیزیں ہیں جو خواتین کر رہی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ ہم ان خواتین کو اپنے شو میں دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ باخبر پاکستان ہر اتوار کو ایک نیا سیگمنٹ لے کے آیا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی اچھا ٹیلنٹ ہے، تو آپ اس کو لے کے آئیے، ہم اس کو اپنی اسکرین سے دکھائیں گے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ، آپ واٹس ایپ کیجئے، کوئی بھی ویڈیو آپ کی ہے، کوئی اچھا ایسا کوئی آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے، ان خواتین کو اچھا میسیج دینا چاہتی ہیں جو گھریلو خواتین ہیں، جو آج تک اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، کچھ کر نہیں پا رہی ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ باخبر پاکستان K21 نیوز کی اسکرین پہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن چلتے ہیں، میں اس شخصیت سے آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں کہ شعبہ صحافت سے اور ریڈیو پاکستان سے آپ کا گہرا تعلق ہے۔ ایسا تعلق کہ پہلے وقتوں میں صرف آواز سنی جاتی تھی، آواز سن کے ہم کہتے ہیں نا کہ چہرہ کیسا ہوگا، آواز سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں۔ ایسی ہی ایک آواز جو آپ نے پورے رمضان میرے ساتھ دیکھی، لیکن آج میری خوش نصیبی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، میرے محسن، میرے بھائی، باخبر پاکستان کا حصہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ بانیان میں سے ہیں مظہر ملک صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی، اور FM پاکستان ریڈیو سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ بہت بہت آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ نے اس چینل پہ آج
हमें इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को और आपको वुसअतें दे और ख्वाहिश है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाए। आपका ख़बरनामा जो था ख़बर पाकिस्तान के नाम से, वो कम से कम मैंने जो बार सुना है ऑफलाइन के होते हुए भी कि वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आज इसका हिस्सा बने हैं, ये मेरी खुशनसीबी है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज इंशाल्लाह हम इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि आप हमारे साथ साथ हैं, तो कोशिश होगी कि हम जब आप कॉल करेंगे हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका बाखबर पाकिस्तान में कम वक्त में इतना ज़्यादा ताल्लुक़ हो गया, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग कि अली अबरार कुछ भी नहीं है अगर ये लोग ना हो। इन लोगों ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि एक प्रोग्राम को करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहमानों को लाइनअप करना पड़ता है, स्पॉन्सर से बात करनी पड़ती है। लेकिन इससे कबल कि मैं किंज़ा अल्ताफ़ आपको वेलकम करूं, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज बहुत सी बातें हमने करनी है। हमने इंट्रोडक्शन करवाना है इतवार का कि हम इतवार को करने क्या वाले हैं। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। किंज़ा अल्ताफ़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, को होस्ट के फ़राइज़ अंजाम देंगी और इस सेगमेंट को कैसे लेके चलेगी जिसका मैंने आपके साथ तज़किरा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और हमने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह हमसे ज़्यादा था और हम तो आपको देख के आपको फॉलो कर रहे थे। अच्छा, ये पता क्या है, ये सियासी गुफ्तगू कर रही हैं आप? नहीं, कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, माशाल्लाह से आप एक अच्छी होस्ट हैं। जब तक एक अच्छा होस्ट ऐसी बात नहीं करता ना तो वो होस्ट रहता ही नहीं है। तो आप अच्छी होस्ट होने का प्रूफ दे रही हैं। मलिक साहब भी यही करते हैं, आप भी यही कर रही हैं, आप दोनों यही काम कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपने इतनी इज्जत दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे इतवार को, एक एंटरटेन करने का हमने प्लान किया, क्योंकि वो ख़वातीन हमारी बहनें जो घरों में बैठी रहती हैं, हाउस वाइफ होती है, कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती, तो उनके लिए एक सेगमेंट लेके आ रहे हैं, एक शो लेके आ रहे हैं। उनके लिए क्या है वो मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अप्रोचेस नहीं हैं उस प्लेटफॉर्म तक जहाँ वो हाईलाइट हो सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म से उनको हाईलाइट करें और उनको लेके चलें आगे। तो इंशाल्लाह मैं उसमें फिर जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ बैठेंगे इसको लेके चलेंगे तो फिर नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी और इंशाल्लाह बहुत सारे नए चेहरे सामने आएंगे। अच्छा, कोई भी खातून हमारी बहन आ सकती हैं इस शो में, कोई भी बच्चा आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है? हम इसको मेरिट की बेस पे रखेंगे, जिनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं। इसके ऑडिशंस भी होंगे? बिल्कुल, देखिए अच्छा। जिनके अंदर कुछ सलाहियत है। अब मैं ऐसे ही तो किसी को भी नहीं बिठाया जाए, देखिए हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग द एंकर, बीइंग द होस्ट, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो चीज़ें सामने लाएं जिनका सदाकत से कोई ताल्लुक हो। अब किसी में कोई स्किल्स हैं, अगर कोई एबिलिटी है तो हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उन्हें सही प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके और हमारे मुल्क को एक नया चेहरा। वाह, क्या बात कर दी इन्होंने कि उसको मौका मिल सके और मुल्क को एक नया चेहरा मिल सके। तो यही बातें हैं कि होस्ट की जब बंदा कोई भी बात सुनता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना काम दिखा चुकी हैं, अपने जो सलाहियतें हैं वो उजागर कर चुकी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, छोटे से जुमले में उन्होंने बड़ी बात कह दी कि उनको चांस मिलेगा और मुल्क को एक नया चेहरा मिल जाएगा। तो जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, जितने भी ख़वातीन तो माशाल्लाह होती टैलेंटेड है, उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वो नुमायाँ नहीं हो पाती, तो क्योंकि कुछ घरेलू मामलात ऐसे होते हैं, कहीं कुछ इजाज़त मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं आना चाह रहे होते हैं, उनको मौक़े नहीं मिलते। तो हम उनको मौक़े फ़राहम कर रहे हैं कि वो आएँ, अपना नाम और पता रजिस्टर्ड करवाएँ। यहाँ पे हम आपको इंशाल्लाह कॉल करेंगे, ऑडिशन होंगे, जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, जो ख़वातीन टैलेंटेड होगी, किसी भी फील्ड में हो। मैंने देखा है अबरार भाई, आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मास्टर्स और PhDs वगैरह करके ख़वातीन घर में बैठ जाती हैं और फिर वो किचन संभाल रही होती हैं।
یا زیادہ سے زیادہ محلے کی کمیٹی ڈال دی اور اس کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو یہ ان کا کام نہیں رہا. جب وہ اتنے ہائر ایجوکیٹڈ خواتین ہیں تو پھر وہ گھروں میں کیوں ہیں؟ آئیں اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں. یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ پائیں گی بہترین پلیٹ فارم یہ K21 کے حوالے سے باخبر پاکستان, جس میں ایک نمایاں کردار آپ کا بھی ہوگا. اتنی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی ہے کہ وہ خواتین واقعی ایسا ہی ہے, اور ایسی ہماری بہنیں کہ جن کو ڈیورس ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں, وہ ٹینشنوں میں بچوں کو پالنے میں لگ جاتی ہیں. لیکن ہم ان خواتین کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں, زندگی ختم نہیں ہوتی. ایک المیہ اور بھی ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عام عوام کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا کیسے ہم نے, اور ان کے اپروچز بھی نہیں ہیں. اچھا اگر وہ کہیں اپروچز کر بھی لیتے تو ہر پلیٹ فارم اتنا سنسیئر نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پراپر آپ کو گائیڈ لائن دے سکے یا پراپر سیٹ دے سکے جس میں آپ اپنی چیزیں انہینس کر سکیں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگر ہم ان کو کوئی ایسا پراپر پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم بہت سارا جو ہے بہت سارے نئے چہرے, بہت ساری نئی اسکلز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, یہاں کمی ہے میرٹ کی. تو آپ اچھا کھانا بنا سکتی ہیں, آپ اچھی ڈرائنگ کر سکتی ہیں, آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ الگ ہے تو وہ ایک آپ چیز اور دکھائیں. آپ سے یہاں اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہنا چاہوں گی, انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے ہم ایک آرٹ کی ایگزیبیشن یہاں ارینج کریں گے. جو لوگ آرٹ سے محبت کرتے ہیں, پینٹنگز اور ان سب چیزوں سے جن کا شغف ہے, لگاؤ ہے, تو یہاں اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کا ہم یہاں پر انٹروڈیوس کریں, کچھ اس طرح کی ایگزیبیشن جس میں آپ ان پینٹنگز کو پرچیز بھی کر سکیں, اپنے گھر کے لیے آپ پرچیز کر سکیں. جو لوگ, کیونکہ بہت ساری جگہ پہ پینٹنگ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے, تو یہاں ہم ایک لمیٹڈ بجٹ میں ان کو یہ اپرچونٹی دیں گے کہ وہ اس کو پرچیز کر سکیں. اور اپنا اگر کوئی ایسی ہیں آرٹسٹ جن کا کوئی ایسا فن پارہ ہے جو یہاں پر وہ چاہتی ہیں کہ ہم ڈسپلے کریں, تو ہم ان کو بھی یہاں موقع دیں گے کہ وہ آ کے یہاں ڈسپلے کریں. انشاءاللہ بہت جلد ہم یہاں ایک ایگزیبیشن بھی کریں گے. اچھا وہ ایگزیبیشن تو ہوگی, لیکن جو ہماری بہنیں, جو بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کے لیے انعامات بھی ہوں گے, اچھے تحفے ہوں گے ان کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ کیش انعام بھی ہو. بالکل, گفٹ اور ہیمپرز مختلف کمپنیز ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ہم گفٹ ہیمپرز وغیرہ اور گفٹ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں, بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل. اچھا کنزہ, ابھی میں نے شروع میں بات کی غزہ کی, فلسطین کی, دفعہ پھر وہاں جہاریت کا ثبوت دے رہا ہے. کب تک ہم اس طرح سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر احتجاج تو ہم ریکارڈ کروا ہی سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, اور بینگ اے مسلم میں خود اس کی ذمہ دار ہوں. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم اسے مانیں نہ مانیں, کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم غلط کے خلاف آواز اٹھا سکیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے گھر پر نہیں آئی. جب تک ہمارے گھر پر نہیں آئے گی نا تو ہم بڑے مزے سے. اچھا ابھی یہ جو معاملہ تھا یہ تھم گیا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ تھم گیا تھا یہ معاملہ, لیکن ایک دفعہ پھر دوبارہ سے غزہ کے اندر یہ معاملات شروع ہو گئے, اور دہشت گردی, کھلے عام دہشت گردی, عالمی دہشت گردی جسے کہا جا سکتا ہے, کہ ان کو خوف نہیں ہے کہ بچوں پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا اچھا ہمارا بچوں کا ایک ترانہ بنا تھا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. تو یہ کوئی دھرمی ہے, اتنے طاقتور, اتنا بڑا آپ اپنے آپ کو کہتے ہو اور بچوں کو شہید کر رہے ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک میں اس پہ چھوٹی سی کیا بات کروں گی, کیا تمام عالم اسلام مل کر ان کو نہیں دبا سکتے, ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ یہ ناممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ناممکن بالکل نہیں ہے. وہ چاہیں تو سارے متحد ہو کے ایک بات کر سکتے ہیں اور اس کو آرام سے روک سکتے ہیں. آپ ایک بہت پاورفل طاقت ہیں, آپ ہیں اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ سب مل کر ان کو دبا سکتے ہیں کہ آپ بھائی کیا کر رہے ہو. یہ اگر یہی دیکھیں کوئی اور قومیت ہوتی تو آپ دیکھیں ان کے لوگ ان کے خلاف فوراً کھڑے ہو جاتے کہ نہیں نہیں آپ ہماری قوم پہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے ملک میں ایسے حادثات ہوئے ہیں, ایسے واقعات ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, ان کا نام ہائی لائٹ نہیں کروں گی, لیکن کیا ہمارے ملک میں نہیں ہوئی ہیں چیزیں؟ تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
آپ اپنے آپ سے نہیں باہر آ رہے تو آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. آپ باہر نہیں ہیں اس چیز سے, آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے کیا کیا. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک خاتون ہے, ہماری بہن ہے, وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی ہے اور بچہ شہید ہے, اور وہ شکوہ کر رہی ہے پروردگار عالم سے, رسول خدا سے, کہ آپ کی امت نے ہماری مدد نہیں کی, ہم بھی یارو مددگار ہیں. ایسا ہی ہے. 1965 کی اگر میں بات کروں تو ان کی وزیر اعظم جو تھیں 1965 میں, اس وقت انہوں نے بیت المقدس کو آگ لگوا دی کچھ حصے کو. تو اس کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ مجھے رات بھر یہ خوف رہا اور میں سو نہیں سکی کہ اگر مسلم دنیا متحد ہو کے آ گئی تو اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے, 1 گھنٹے کے بعد اسرائیل دنیا میں نہیں ہوگا, ملیا میٹ ہو چکا ہوگا. لیکن جب میں صبح اٹھی تو دیکھا تو سارے مسلمان سو رہے ہیں. پھر میں مطمئن ہو گئی کہ مسلمان تو سو ہی رہے ہیں, اب جو چاہے کر لو. 1965 سے لے کر آج تک دیکھیے ہر سال 2 سال بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے, اور مسلم دنیا سوائے چند ممالک کے سب خاموش رہتے, ایسا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی, میں نے بھی ایک دیکھی ابرار بھائی, کہ وہ تقریباً 2 لاشیں تقریباً 50 سے 60 فٹ ہائٹ پہ گئے. بم بلاسٹ ہوا تو 50 سے 60 فٹ ہائٹ پہ وہ 2 لاشیں نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وقت آنے پہ دیر نہیں لگتی. تو میں مسلم ممالک سے, اور خصوصاً ان کے جو حکمران ہیں, کیونکہ پبلک تو صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہے. ملک صاحب ایک بات بتاؤں, غزہ جو ہے مکمل طور پہ جل چکا ہے. غزہ آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی آج انہوں نے مکمل طور پہ جل چکا ہے, دعاؤں کا وقت ختم ہوا. اب استغفار کہا ہے کیجئے, غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اب استغفار کیجئے, توبہ کیجئے کہ ہم دعائیں کرتے رہتے تھے ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں وہاں سے دعائیں پہنچی ہوں گی, لیکن کیا ان کے لیے بہتری ہے؟ کیا اتنا صبر کر دیا انہوں نے کہ پورا غزہ جل چکا ہے ناظرین کرام, اور دعاؤں کا وقت ختم ہو چکا ہے. استغفار کیجئے, میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے پوسٹ پڑھی, مجھے اتنا وہ کلک کی کہ انہوں نے کہا غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ایسا ہی ہے. تو آپ خود سوچیں, کہ دیکھیں ہم نے بھی کیا کیا کہ ہم کیا کیا ہے, تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے, بس دعائیں کر رہے ہیں نا. ہمیں تو تلوار کا استعمال کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہو کہ مسلم دنیا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکے. اقوام متحدہ بنی تو وہ کس لیے, اگر باقی جتنے جو ہے بنے وہ کس لیے, ہمارا او آئی سی بنا ہوا ہے تو وہ کس لیے, سارے خاموش رہنے کے لیے کیا؟ ہم تتر بتر ہو گئے, سارے مسلم کنٹریز جتنے ہیں سارے اپنے اپنے بچاؤ کر رہے ہیں کہ ہم پہ کچھ ایسا نہ ہو جائے, ہم پہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. ایک یمن کھڑا ہوا تھا, یمن میں کچھ ایران کے لوگ بھی سننے میں آ رہا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ بھی اب ہم جب یمن کی طرف ان کے سٹینڈ لیا تو مثلا مختلف کنٹریز جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, لیکن اس طرح سے واپس کیا کہیں ان کو مشکل ہو رہی ہے, خود کو سیو کر رہے ہیں اور وہاں سیو کر رہے ہیں. کہ وہ انڈیویجولی سٹینڈ لیتے ہیں نا, بات نہیں بنتی ہے. سب مسلم ممالک مسلم امہ کا متحد ہونا جب بہت ضروری مزہ آئے گا, تب آپ ان سے لڑ پڑ سکیں گے, تب وہ آپ کے انڈر پریشر ہوں گے, کیونکہ اتنی بڑی طاقت کا وہ نہیں کر سکیں گے مقابلہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک سارے مسلم ممالک اتحاد نہیں کرتے اور یک زبان ہو کے نہیں کہتے, تب تک ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. وہ 1-2 کنٹریز اگر آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک نارمل سچویشن میں رہتے ہیں, خود کو بھی بچاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک کنٹری اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہماری او آئی سی کو چاہیے کہ وہ جاگ جائے اور کچھ احتجاج کرے, کچھ رکاوٹ بنے. آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ ایک بچی نے کہا تھا, میں خدا سے شکایت کروں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ ان جملوں کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی نہیں ہے, یہ آپ کی دنیا ہلانے کے لیے بہت ہیں. آپ اس زد میں آ چکے ہیں, آپ بے حس ہو چکے ہیں. کاش ہمارے حکمران جاگ جائیں, ہمارے حکمرانوں کوئی تو احتجاج کرے, احتجاج ریکارڈ کروا لو بھائی, اور کچھ نہیں کر پاتے تو احتجاج ریکارڈ کروا لو, مگر وہ بھی نہیں ہو پا رہا. ملک صاحب, ہم ڈمپروں سے باہر نہیں آ رہے, ہم گیس, بجلی, پانی, روٹی, کپڑا, مکان سے باہر آئیں گے تو کچھ کریں گے. ذاتیات کو ہم لے کے آ جاتے ہیں. سیاست کے اندر ذاتیات ہونی چاہیے ہی نہیں, عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے. اب عوام کی اگر فکر ہوگی تو ہی کچھ بن پائے گا نا. عوام مر رہی ہے, بھوک سے مر رہی ہے. بجلی میں آپ نے 7 روپے کچھ پیسے کی کمی کر دی تو چنے کی دال بڑھا دی, فیول بڑھا دی, 15 چیز کھانے کی اشیاء اضافہ کر دیا اور 7 چیزوں میں کمی کر دی, تو وہاں ایڈجسٹمنٹ کر لیا آپ نے. عوام کو تو آپ نے اسی میں الجھا دیا. ہم کیسے کسی کی فکر کر سکتے ہیں, ہم کیسے کسی کے لیے بات کر سکتے ہیں جب ہم خود
صحیح نہیں ہے. ہمارا ملک جو کہ ایک سمجھ لیں کہ دیوالیہ تو ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. لوگ ہوتے پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا, لیکن کم سے کم ایز اے مسلم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم 100 سال ان قریب جلدی ہی پورے کر جائیں گے آزادی کے, تو ہم 100 سال پورے کرنے والے ہیں, لیکن ہم ترقی میں کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ملک کو سالوں گزر گئے آزاد ہوئے, لیکن وہ ابھی بھی روٹی, کپڑا, مکان, گیس, بجلی سے باہر نہیں آ پایا. آپ یہ سوچیں, اس کی وجہ ہے کنسا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آ نہیں سکتے, ان کو لایا نہیں جا رہا. اگر عوام کو یہ رائٹس مل گئے, وہ گیس, بتی, پانی, بجلی ان چیزوں سے باہر نکل آئے, تو پھر وہ تو آگے کے رائٹس مانگے گے. ہمیں 80 سال ہونے کو آئے ہیں اور ہم اسی چیز کے گھراؤ میں ہیں. 1965 میں اگر آپ دیکھیں وہاں کا بھی قصور ہے, ہم اس کو آزاد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی جہاں عوام اگر کھڑی ہوئی تو ملک, لیکن اب فائدہ نہیں ہے, جل چکا ہے غزہ. اب غزہ کے حوالے سے عوام تو کچھ نہیں کر پائے گی, حکومتیں کچھ کر سکتی ہیں, آج بھی کم سے کم روک سکتی ہیں. اگر وہ روک نہ چاہیں جل تو گیا روک ملک سکتی ہیں. صاحب, جل گیا پورا غزہ, جل گیا. لیکن آگے کی ان کی جو پلاننگ ہے ابرار بھائی, ان کی جو آگے کی پلاننگ ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے. آپ کیا سمجھ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یا اس کو صرف جلا دیا گیا اور اس پہ کچھ آگے کچھ نہیں کریں گے؟ وہ تو زمین کا حصہ ان کو چاہیے نا یار. وہ تو گریٹر اسرائیل کی طرف جانے کے موڈ میں ہیں. آج وہ غزہ کو جلا چکے, وہاں ملیا میٹ سب ہو چکا, اب وہ جب بھی چاہیں قدم جما لیں. میں چاہوں گا کہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو علامہ شارق احمد کاشفی صاحب ہمارے ساتھ بیپر پہ موجود ہوں گے, اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے, کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنی بات کو اسے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے پینل کا حصہ ہیں محترم سرمایہ ملت اہل سنت مفتی شارق احمد کاشفی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, دعائیں بہت کی, بہت دعائیں کی, لیکن غزہ جل گیا. استغفار کی ضرورت ہے. اب کیا کہیں گے, ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ کر سکے فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں پر مرمت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر مذمت کی ضرورت نہیں ہوتی. واہ واہ. تو جہاں مذمت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مرمت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب جو جہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور مقدس سرزمین کے حوالے سے, تو یہاں مذمتوں سے کام نہیں چلے گا. مطلب ہمارے بڑوں کو, سربراہان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہاں پر صرف مذمتی قرارداد پیش کرنے سے کام نہیں چلے گا. ایمان کا حصہ ہے فلسطین کی سرزمین, ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہماری تاریخ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, حضور نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ جسم کے معنی میں, تو یہاں پر تو پورا وجود جلا دیا گیا ہے نا. مطلب بچا کیا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا. ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں, جب ہم پر میزان گرے گا تکلیف ہمیں پتہ چلے گی. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. یاد رکھیے گا, دجالی قوتیں, طاقتیں وہاں پہ نہیں رکیں گی, تھمیں گی نہیں. یہ اشارے ہیں, ان کو آگے بڑھنا ہے. اگر آج ہمارے حکمران ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ابھی سمجھ سکتے ہیں مذمتوں سے کام نہیں چلے گا. خدا را ہمارے سربراہ نے, اللہ کرے کہ آپ کے ٹی وی کے کیا نام ہے توسل سے میرے یہ پیغام پہنچ چکے. بہت ہو چکا, بہت بیٹھ چکے, ڈیبیٹ ہو چکا, بہت ساری باتیں کر لی ہیں. اب جو عملی کام کرنا ہے نا وہ جہاد کی طرف ہے. اور اگر وہ کہیں, اعلان کر دیں کہ ہم سے نہیں ہوتا نا, تو سنی تنظیم میں جمع ہو جائیں. اب یہ ٹاک شوک نہیں ہوگا, ہم ان کے جہاد نہیں کر سکتے, اب آپ لوگ کو اجازت ہے, جائیں, اعلان کر دیں وہ. تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے بیٹھے ہوئے بسکٹوں پر؟ مطلب میں بہت اس وقت بہت یعنی کہ آپ ہر امت مسلمہ پریشان ہے, آزمائش کے شکار, اس وقت سب کے دل جلے ہوئے ہیں. ہمیں کس بات کا انتظار ہے مجھے بتائیں نا آپ. ہمارے ٹینک, ہمارے جو چیزیں ہیں کہ کیا ہم یہ زنگ لگ چکے ہیں. کس لیے بنایا تھا؟ پروٹیکشن کے لیے بنایا تھا نا. کس لیے بنایا تھا اسے؟ بڑی اچھی میں بہت آج امت مسلمہ کا ہر بچہ غمزدہ ہے. آپ مجھے بتائیں یار, اب کیا دیکھنے کو باقی رہ گیا ہے؟ بندہ اوپر سے نیچے گرتا ہے, اب نیچے سے اوپر چلے گئی لاشیں, یار کیا رہ گیا ہے؟
बिल्कुल अलामा साहब आपके जज्बात मैं की बहुत बिल्कुल मेरी जो बात है बहुत तकलीफ में, हर मुसलमान का बच्चा तकलीफ में है। खुदारा मैं आपके टीवी के तवज्जुह से यही कहूंगा कि जो भी हुक्मरान तक मेरी आवाज़ पहुंचे, जाग जाए, या मजम्मतों से काम नहीं चलेगा या मुरब्बतों से काम चलेगा। अलामा साहब आपका जज्बात, आपकी मुसलमानों के लिए मोहब्बत इस बात की दलील है। हम मजम्मत करते हैं, हम स्टेटस लगा के फ़लस्तीन के साथ बराबर के शरीक हो जाते हैं गम के, लेकिन फ़लस्तीन तो जल गया, गज़ा तो जल गया, मर रहे हैं लोग, शहीद हो रहे हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, भाई मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं लोग। अब स्टेटस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, मैं जो जुमला कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि जो जिनके हमारे पास जो अस्करी ताकतें हैं, जिनके पास ये इख्तियार मौजूद है, वो कहते हमसे नहीं होता, ठीक है, हम अब नहीं कर सकते कुछ, मतलब कुछ तो हो यार। मैं बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब देखें, जब कोई भी चीज होती है हर बंदे की एक ताकत इख्तियार होता है ना, ठीक है। उलमा मुज़म्मती बयान देंगे, ठीक है, वो ऐलान करेंगे, ठीक है। चौकीदार का काम होता है वो क्या नाम है अपने रखवाली करना, हर बंदे ने अपनी जॉब अदा करनी है। लेकिन जब जिहाद होता है ना तो उम्मत मुस्लिमा पर सब एक हो जाते हैं फिर। बिल्कुल मतलब ऐसा ही ये नहीं होता कि मैं किताब हमें लिख एक रहा हूं, होना मैं नहीं है, बिल्कुल जाऊंगा। अच्छी बात आपकी। ठीक है, मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। जिहाद आप डिक्लेयर कर दे, हमारे सरबराहान डिक्लेयर कर दे कि हमसे नहीं हो सकता है। अब आप जो भी हैं जो कर सकते करें आप लोग मिल के। अलामा साहब बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने कि हमें तमाम फ़िक़्ह वारियत से मुबर्रा होके इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए खड़ा होना है, बैतुल मुक़द्दस के एहतराम के लिए खड़ा होना पड़ेगा हमें। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अलामा साहब मसरूफ़ थे लेकिन आपने गज़ा के हवाले से अपना एक अच्छा पैगाम दिया मुसलमानों के लिए। देखो किंज़ाल और मलिक साहब के हमें तमाम फ़िरक़ा वारियत से मुबर्रा होना है, हमने गज़ा के लिए आवाज़ उठानी है। स्टेटस लगाने से हम कुछ नहीं कर मज़म्मती पाएंगे। करारदाद पास कर लेने से हमारी उन जिम्मेदारी पे पूरी क्या नहीं असर हो पड़ेगा? जाती इससे। अगर हमारी नेशनल असम्बली मज़म्मती करारदाद पेश कर देती है और पास भी हो जाती है, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं गज़ा वालों को कोई फ़र्क पड़ेगा, या यूएनओ को फ़र्क पड़ जाएगा, या इसराइल पे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? भाई कुछ कर गुजरने का वक्त था। वो एक शेर मुझे, प्रैक्टिकल का टाइम है। हाँ एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए, उधर जाने जाती रहीं, इधर हम दुआ करते रहे। तो दुआओं से वक्त अब आगे निकल चुका, अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। अगर मुस्लिम उम्मा और कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम रोक तो ले। लड़ नहीं सकते या लड़ना नहीं कर चाहते तो मत सकते हैं, लड़ो। सबके पास पावर है। ठीक है, वो इत्तेहाद नहीं कर हो पा रहा ना, एक हो ही नहीं पा रहे। अल्लामा इकबाल का भी शेर था कि एक मुस्लिम जब तक नहीं होंगे तब तक कोई इत्तेहाद भी नहीं बन पाएगा। तो जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कोई मैसेज भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक मजबूत मैसेज तो जाए कि नहीं भी जो कर लिया वो कर लिया, अब और कुछ नहीं, तो यही रोकथाम हो जाए। यहाँ किंजा मैं कुछ कहना चाह गज़ा रही हैं। के लिए गज़ा वालों की मैं एक शेर मैंने कहा था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस सिचुएशन के लिए ही था। आज फिर से मेरे मक्तल में जमा है सब लोग, आज एक बार फिर से मुझे कत्ल किया जाएगा। आए हैं। बड़े नादां हैं, समझते ही नहीं है जालिम, अब की बार तो बस दफन किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मुझे लगता है ये वो सिचुएशन थी। ये तो बहुत पहले से सिचुएशन चल रही थी ना, हम आंखें बंद करके बैठे हुए थे, कान बंद करके बैठे हुए थे, बस क्या एक स्टेटस लगा दिया, एक पैगाम दे दिया, बस हो गया हमारा काम। आज वो खत्म हो रहे हैं, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैंने आज पोस्ट देखी, मुझे इतनी क्लिक की है, मैंने कहा यार हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा गज़ा आखिरी सांसें ले रहा है, जल गया, पूरा खत्म हो जल गया। आपने क्या किया उसके लिए? क्या कहेंगे अल्लाह को जाकर कि हम स्टेटस लगा देते थे, या अल्लाह हम दिल में बुरा कह देते थे? आपके पास इख्तियारात थे, आपने कुछ नहीं किया। आप मान लें इस चीज़ को कि आपने कुछ नहीं किया। आपके पास इख्तियारात होने के बावजूद आप बेहिस रहे, क्योंकि आपके घर पर जब तक बात नहीं आती आप कुछ नहीं करते। तो ये तो हमारा अलमिया है, हमें इसका जवाब देना है। इससे अब हम बाहर नहीं हैं, आप इस ज़मरे में आ चुके हैं कि खुदा को जवाब देंगे आप। मलिक साहब कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए अल्लामा इकबाल फरमा गए, बस एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ना कोई हमारी आवाज़ पहचानेगा और ना कोई हमारी जान पहचानेगा, ना कोई हमारा नाम पहचानेगा। एक मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, OIC के थ्रू आ जाएं जो तंजीम बना चुके हैं, और उनको एक वाज़ेह पैगाम दे दें कि जो कर चुके सो कर चुके, अब आप रुक जाइए। किंजा आप कुछ आखिर में पैगाम बिल्कुल, देना मैं भी ये चाहें? कहना चाहूंगी कि देखें, अपना ज़मीर झंझोड़ लें। हम यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है। देखें बहुत कुछ किया जा सकता है। देखें एक अभी तो वो कह रहे हैं ना, अभी आपने उनको शी दे दी है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। सिर्फ अपने ज़मीर को जगा लें कि हम हैं, अब नहीं होगा तो उठ जाएं। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है
सब लोगों से कि खुदारा उठ जाएं, जाग जाएं, बहुत हो गई नींद, इससे अब बेदार हो जाएं। बहुत शुक्रिया किंजा, आपने एक अच्छा पैगाम दिया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि बहुत दिल टूटा हुआ है, आज यकीन करें कि बात नहीं हो पा रही मुझसे, बहुत दिल टूटा हुआ है कि गज़ा जल गया है। कल क्योंकि पीर का दिन है, हम अपनी खुसूसी नशरियात करेंगे जिसमें लाइव कॉल भी लेंगे, आवाम की राय जानेंगे। आप लाइव कॉल करके गज़ा के हवाले से बात कर सकेंगे। हमने उन बहन भाइयों के लिए बात करनी है, हमने गौर व फिक्र करना है। और एक और सानिया, एक ब्लैक डे के हवाले से जिसको जाना जाता है, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो मज़ार अक़दस था उसको इस्मार किया गया था, उस हवाले से और गज़ा के हवाले से दोनों ही बड़े अहम टॉपिक हैं जिस पे हम उलमा किराम का गुलदस्ता हमारे दरमियान मौजूद होगा। कल हम चाहेंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ बात करें कि इन लोगों ने कैसे मुसलमानों की नस्ल खुशी की है और गज़ा का नक्शा तक मिटा के रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज़ात बारी ताला अभी है, वो कब क्या कर दे नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन वो बहन, वो बेटियां, वो कैसे वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं ये वही जानते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। हम बात करके अपने घर पे जाएंगे, अपनी बहनों से भी मिलेंगे, बाप से भी मिलेंगे, अम्मी से भी मिलेंगे, खाना भी खाएंगे। लेकिन वो लोग जिनका कोई बचा ही नहीं, कब्रिस्तान ही नहीं रहा, पूरा जल गया है गज़ा। नाज़रीन, कल एक नए टॉपिक के साथ और एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे, किंजा और मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।